If you don't mind asking me, what was your initial investment into the business? اگر میں آنیسٹلی بتاؤں تو مائی فرسٹ انویسٹمنٹ واز اونلی 10,000. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Talk It Out. We are having a young female entrepreneur, Miss Rukhsar, جو کہ اپنا آن لائن بزنس بھی چلا رہی ہیں, میک اپ آرٹسٹ بھی ہیں اور ایک فل ٹائم جاب بھی کر رہی ہیں. ہم آج ان سے جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے آن لائن بزنس رن کرتی ہیں, کیا پروسیس تھا, کیا ہرڈلز آئے, کیا چیلنجز ہیں اور اس کا فورسین فیوچر کیا دیکھتی ہیں. ویلکم مس رخسار. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. سو آپ اگر بتانا چاہیں ہمیں کہ کس طریقے سے آپ نے اسٹارٹ کیا, واٹ انسپائرڈ یو ٹو اسٹارٹ دس آن لائن بزنس؟ اوکے، بیسیکلی میرا پورا فیملی بیک گراؤنڈ جو تھا وہ بزنس ہی تھا، تو اس وجہ سے میرے بھی ہمیشہ چاہتی تھی کہ میں ایک بزنس کروں. اور 2016 کے اندر آئی ہیو ڈیسائڈیڈ، میں نے بہت ساری جابس کی پہلے، اس کے بعد پھر میں نے ڈیسائڈ کیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے بزنس کے لیے. تو پھر میں نے آن لائن بزنس اسٹارٹ کیا تھا. بہت اسٹارٹ اپ میں نے بہت چھوٹے اس سے کیا تھا کہ میں نے ایک میک اپ کے کاسمیٹک سے اسٹارٹ کیا تھا، لیکن گریجولی میں نے اپنا کام آگے بڑھایا. اب میک اپ کے ساتھ ساتھ میں ڈفرینٹ ایسیسریز پہ بھی کام کر رہی ہوں، جو کہ جس میں آ جاتی ہیں ہوم ایسیسریز بھی، جولری بھی، ڈفرینٹ چیزیں. If you don't mind asking me کہ what was your initial investment into the business? اگر میں آنیسٹلی بتاؤں تو مائی فرسٹ انویسٹمنٹ واز اونلی 10,000. اوکے, صحیح ہے. سو what are the hurdles you are facing as a woman entrepreneur? آپ کے اور پلیٹفارمس کیا کیا ہیں جس طریقے سے آپ کرتے ہیں؟ فیس بک مارکیٹ پلیس ہے, ویب سائٹ ہے؟ دیکھیے، اگر چیلنجز اور اسٹرگل کی بات کی جائے تو ڈیلی بیسس کے اندر ہمیں ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ اسٹرگل ہوتی ہے ہماری، ڈفرینٹ چیلنجز ہوتے ہیں، کیونکہ بزنس نام ہی اس کا ہے جب تک آپ چیلنجز نہیں کرو، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میری اپنی ویب سائٹ بھی ہے، میک اپ اسٹوڈیو بائی رخسار کے نام سے. میرے سوشل پیجز بھی ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، لنکڈن، یہ سب چیزیں ہیں. اس کے پلیٹ فارم کے تھرو میں کر رہی ہوں. تو مجھے آپ کی ہسٹری سے پتہ چلا ہے کہ آپ میک اپ آرٹسٹ بھی ہیں. تو یہ والی جو نیش ہے آپ کی، تو آپ میک اپ ریلیٹڈ ہی پروڈکٹس وہ کرتی ہیں یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی اور پروڈکٹس ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ بھی میرے پاس پروڈکٹس ہوتے ہیں، جس کے اندر میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ اسٹارٹنگ میں کہ میں اب ہوم ایسیسریز کے اندر بھی کام کر رہی ہوں، فیمیل کی، ایون میرے پاس میل ایسیسریز بھی ہوتی ہیں. میں صرف ایک لمیٹڈ نہیں کر دی میں نے اپنے آپ کو کہ میں صرف میک اپ یا کاسمیٹک پہ کام کر رہی ہوں. اب میں ڈفرینٹ پروڈکٹس کے اوپر ڈفرینٹ ایسیسریز میں انہینس کر رہی ہوں اپنے اس میں بزنس میں. سو آپ کا بزنس ماڈل بیسیکلی B2C ہے، تو بزنس سے لے کے کنزیومر تک ڈائریکٹلی آپ پہنچاتی ہیں. B2B یا B نہیں ہے؟ نو، B2B نہیں ہے، B2C. B2B کا آپ کا ارادہ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو؟ ابھی تک تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آئی ایم تھنکنگ کہ ان فیوچر میں B2B کروں، کیونکہ میں کچھ سامان جو ہے وہ اب ایکسپورٹ کروا رہی ہوں. اچھا، ہاؤ ڈو یو ڈو یور مارکیٹنگ؟ مارکیٹنگ میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے تھرو، جب میں اسٹارٹ اپ لیا تھا میں نے، تب میں نے فیس بک کے اوپر جیسے گروپس کے اوپر لائیوز ہوتے تھے، میں نے وہاں سے اسٹارٹ اپ لیا تھا. لیکن گریجولی اب میرا ورڈ آف ماؤتھ ایسا ہے کہ میرے کسٹمرز بہت اسٹرانگ ہیں، کیونکہ کوالٹی آف پروڈکٹ ہے، ہر چیز ہے اس میں، تو اس وجہ سے ورڈ آف ماؤتھ ہو گیا. دین پھر فیس بک اور انسٹاگرام مارکیٹنگ کے تھرو جو ہوتے ہیں، ایون دو ویب سائٹ کے اوپر SEOs وغیرہ بھی رن ہوتے ہیں، جس پہ اگر گوگل پہ آپ مینشن کرو پروڈکٹ تو میری ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے. اچھا، تو یہ تو جیسے کہ ورک لائف بیلنس کی اگر ہم بات کریں تو ورک لائف بیلنس میں کس طریقے سے آپ اس کو مینیج کرتی ہیں اپنا کام کو، میک اپ جو آرٹسٹ ہیں آپ، اس کا جو سروسز آپ پرووائڈ کرتی ہیں اس کے ساتھ، اور پھر یہ جو پروڈکٹس آپ سیل آؤٹ کرتی ہیں کس طریقے سے، اور جو چیلنجز آتے ہیں آف کورس، تو آئی ایم ویری انٹرسٹیڈ ٹو نو کہ لائک ہاؤ ڈو یو مینیج آل دیز تھنگس؟ بیسیکلی آج کل کے دور کے اندر جو ہے وہ ڈیلی نیو ڈیزائنس چینج ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں ڈیلی بیسس کے اوپر اپنی ویب سائٹ چینج کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے میری پوری ایک ٹیم ہے اس کے لیے. باقی اگر میک اپ آرٹسٹ کی بات کی جائے تو ایز اے میک اپ آرٹسٹ آئی ایم اے فری لانسر، تو وہ میں صرف بکنگ کے اوپر کرتی ہوں، جب میری اویلیبلٹی ہوتی ہے دیٹ مومنٹ میں کر رہی ہوتی ہوں. اور ایز اے ہاؤس وائف، وہ ہر عورت کا کام ہے کہ وہ ہاؤس وائف اس کو ہونا ہوتا ہے. اور وہ بیسیکلی میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں، تو اس وجہ سے مجھے ہرڈل نہیں ہوتی ہے بیچ کے اندر کہ مجھے ڈفیکلٹیز نہیں آتی، کیونکہ میرے ہسبینڈ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں میرے کام کو اور گھر کی چیزوں کو. اچھا، اگر ہم تھوڑا سا بیک پہ جائیں، لائک تھوڑا سا اور پیچھے جائیں، جب آپ بزنس اسٹارٹ انیشیٹ کر رہی ہوں گی تو ظاہر سی بات آپ کو ڈلیوری، جو پروڈکٹ کی ڈلیوری ہوتی ہے اس کے لیے بڑے ہرڈلز آئے ہوں گے کہ بھائی کہاں سے کروائیں، بائی کیا کریم، وہ کاسٹلی پڑتا ہے. TCS DHL بھی کاسٹلی پڑتا ہے.
تو وہ ذرا اگر پروسیس آپ بتانا چاہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو مینیج کیا, کہاں سے آپ پروڈکٹس جو ہیں وہ سورس کرتی ہیں, اس کے بعد آپ کس طریقے سے اس کی پرائسنگ کرتی ہیں, اینڈ دین اس کے بعد ڈلیوری کس طریقے سے کن کمپنیز کے ساتھ یا کس تھرو کرتی ہیں. اوکے, جب میں نے انیشیٹ کیا تھا اسٹارٹنگ کے اندر, تب مجھے بہت زیادہ ہرڈلز آئے تھے, کیونکہ تب مجھے پورا ریسرچ کرنا تھا اپنا کاسمیٹکس کا کہ کہاں سے مجھے اچھے ریٹس میں پروڈکٹس ملیں گے, اور صرف مجھے ریٹس نہیں دیکھنے تھے, مجھے زیادہ تر کوالٹی بھی دیکھنی تھی کہ میرا یہ ماننا ہوتا ہے کہ کسٹمر از اے فرسٹ پیورٹی. تو اگر ہماری کسٹمر اچھی پیورٹی ہوگی, اگر ہم اچھی کوالٹی میں پروڈکٹس دیں گے, تو ڈیفینیٹلی آپ آگے ہی بڑھو گے, آپ پیچھے نہیں ہٹ پاؤ گے پھر, ٹھیک ہے آپ کا, کیونکہ ورڈ آف ماؤتھ پھر بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے مجھے ہرڈل تھی کہ پروڈکٹ کدھر سے لینا ہے اور کیسا لینا ہے پروڈکٹ. وہ کرنے کے بعد پھر میری سیکنڈ آپشن آیا تھا کہ چلو آرڈر تو آ جائے گا, لیکن اس کو پہنچانا کس طریقے تک ہے, کیسے ہے. پھر اس کے اندر سب سے زیادہ یہ تھا کہ پیپل ور آسکنگ می کہ کیش آن ڈلیوری ہونی چاہیے. تو پھر میں نے ڈفرینٹ جو ہے وہ کوریئر سروس سے معلومات کی, جو مجھے سب سے ریزنیبل پڑا تھا, جیسے MNP, تو میں اب ان سے کام کرتی ہوں. پھر میرے ساتھ ایک مرتبہ فراڈ بھی ہوا تھا اس کے اندر, کہ کوریئر سروس جو تھی وہ ایک لوکل کوریئر سروس تھی, اس کا میں نے بھی اتنا جو ہے جانا نہیں, اور وہ بند ہو گئی آل آف سڈن, اور پیسے جو ہے اس میں وہ پھنس گئے تھے. کیونکہ کیش آن ڈلیوری کے اندر بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے پہلے اس کے اندر جو ہے آپ کو سامان ڈلیور ہوتے ہیں, اینڈ دین وہ 1 ویک کے بعد یا 10 days کے بعد آپ کو پیسے دیتے ہیں. اچھا, تو اس میں اگر میں آپ سے پوچھوں 3 وہ کمپنیز کے نام بتائیں جو کہ آپ کو لگا بہت ریزنیبل ہیں. اوکے, لیپرڈ بیسٹ ہے, فورن کوریئر کمپنی بہت اچھی تھی, لیکن اب وہ آئی ڈونٹ نو کہ کیا ریزن تھا جس کی وجہ سے وہ بند ہو رہی ہے. اور MNP بہت اچھی ہے, اور ایک نیو آئی ہے ہماری مارکیٹ کے اندر سیسٹیشن کے نام سے, دیٹ از ARY گروپ کی ہے وہ, اور وہ اب بہت لیڈ کر رہی ہے مارکیٹ میں. اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ لیٹ سپوز میں گیا ان کے آفس اینڈ دین آئی آسک دیم کہ بھائی میرا بزنس ہے, تو دے آسک یو کہ بھائی آپ کا بزنس رجسٹرڈ ہے, تبھی وہ آپ کو آن بورڈ لیں گے, یا پھر وہ اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے, یا واٹس دا پروسیجر وی آر؟ اوکے, رجسٹریشن ضروری نہیں ہوتی ہے, آپ کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے آپ کے, جو کہ فیس بک اور انسٹاگرام کے جو ہے وہ پیجز کو چیک کر کے آپ کا اکاؤنٹ بناتے ہیں. اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کا فون نمبر, ای میل ایڈریس اینڈ ایڈریس گھر کا, یہ جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہیں, اور آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے ود ان لائک 3 to 5 ورکنگ ڈیز میں آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے. دین وہ گھر سے آپ کے ڈائریکٹلی پک اپس ہوتے ہیں, ڈلیور ہو جاتے ہیں پروڈکٹس. جب ڈلیور ہمارے پروڈکٹس ہو جاتے ہیں تو لائک 1 week یا 10 days کے اندر جو ہے آپ کے بینک میں آٹومیٹکلی پیمنٹ آ جاتی ہے. اچھا, بینک پیمنٹ سے یاد آیا کہ آپ کو بینک اکاؤنٹ الگ سے سیپریٹلی کھلوانا پڑا تھا اپنے؟ نہیں, آپ کا جو بھی جرنل بینک اکاؤنٹ ہے اس کے اندر آپ کا ہو جاتا ہے. جسٹ آؤٹ آف دی کیوریوسٹی آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ یہ جو مارکیٹ میں چل رہا ہے نو میک اپ کٹ وغیرہ ان ساری چیزیں, اینڈ سو آپ امپورٹ بھی کرتی ہیں یا پھر لوکلی کام کرتی ہیں, یا آپ کا زیادہ تر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چائنا سے آتی ہے یا UK وغیرہ کہاں سے آپ سورس کرتی ہیں اس کو؟ اوکے, کچھ پروڈکٹس میرے یہاں پر اپنے ہی بائرز ہیں, جیسے کہ اب ہمارے پاکستانی پروڈکٹس بھی بہت اچھے ہیں, اس طریقے کے پروڈکٹس بھی میں سیل آؤٹ کرتی ہوں. کچھ پروڈکٹس جو میرے ہائی اینڈ ہوتے ہیں وہ میرے UK سے ہی آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ پروڈکٹس ہیں جو کہ میں نے اب امپورٹ کرنا اسٹارٹ کیے ہیں چائنا سے. صحیح ہے. سو بیسکلی جو پروڈکٹ ریسرچ ہوتی ہے, پروڈکٹ سورسنگ ہوتی ہے, سب سے پہلے اگر ہم آن لائن دیکھا جائے امیزون پہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے کمپیٹیٹرز کون کون سے ہیں, ریٹنگ, رینکنگ, ریویوز, اس طریقے سے. تو آپ نے اپنی پروڈکٹ ریسرچ کس طریقے سے کی تھی؟ میں نے بھی اسی طریقے سے کی تھی, جو کہ آپ سب سے پہلے میں یہ کنفرم کروں گی آپ سے کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں جو چائنا سے. نہیں, جنرلی جو مارکیٹ میں جیسے اگر کچھ لانچ کرنا ہے ہمیں, لیٹ سپوز میبلین کا ایک کچھ فاؤنڈیشن, تو اس کو آپ کس طریقے سے سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی کون کون سے کمپیٹیٹرز ہیں جو کہ میبلین کا فاؤنڈیشن سیل آؤٹ کر رہا ہے, اتنی پرائز پہ کر رہا ہے, میں اتنا پرائز رکھوں گی تو پھر وہ زیادہ اچھا جائے گا, مارجن کم کر دوں اپنا پروفٹ مارجن تو زیادہ اچھا بک جائے گا. اگر ہم مارکیٹ ریسرچ کی بات کریں تو دیکھو ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے کمپٹیٹرس کو نظر میں رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ میں مہنگا دے رہی ہوں گی, آپ سستا دے رہے ہو گے, تو ڈیفینیٹلی لوگ آپ کو جو ہے پریفرنس دیں گے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میرے پاس ڈفرینٹ میں نے ڈیلز بھی بنائی ہوئی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ میں جو ہوں اوکیزنز آ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر میں سیل بھی لگاتی ہوں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں ہماری طرف سے. اور الحمد للہ میرے جتنے بھی کسٹمرز ہیں وہ سیٹسفائڈ ہیں, پلس میرے پروڈکٹس بہت ہی زیادہ ریزنیبل ہوتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ کسٹمر سیٹسفیکشن ہو جائے, آپ کا کسٹمر ایک مرتبہ بن جائے, وہ زیادہ پیورٹی ہے.
اچھا what do you think about your business vision کہ آپ اس کو آگے فردر کتنا لے کے جانا چاہ رہی ہیں یا کیا اس کا آپ کا ویژن ہے اس کے اوپر؟ اچھا فار ناؤ ابھی جو میرا ویژن ہے اور ابھی جو میرا فرسٹ پریورٹی ہے وہ یہی ہے کہ مجھے اپنے ایک آن لائن کے ساتھ ساتھ مجھے اس کو اپنا ایک اسٹور بھی بنانا ہے. سب سے پہلے میری یہی چیز ہے کہ مجھے اسٹور کرنا ہے. اسٹور کرنے کے بعد پھر میں ادر سٹیز کے اندر لے کر بھی جانا چاہوں گی. سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی نیش تو اس میں آرگینک پروڈکٹس بھی آتے ہیں, ان آرگینک پروڈکٹس بھی آتے ہیں, کیمیکلز ہیں, یہ ساری چیزیں. سو اگر اس کو تھوڑا سا آپ ایڈریس کرنا چاہیں کہ یو نو وٹس فار دا جنرل آڈینس کہ کس طریقے سے ہمارا ڈفرینس کیا ہے, اس میں کیا فائدے ہیں, اور آپ آرگینک آپ کے پروڈکٹس ہوتے ہیں. اینیمل ٹیسٹنگ کی بہت بڑی ایک چیز ہے یو نو کہ اینیمل ٹیسٹنگ نہیں ہونا چاہیے, بہت سے لوگ کہتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور آپ کے پروڈکٹس کس طریقے سے اس کو آپ کا بزنس ہینڈل کر رہا ہوتا ہے؟ اوکے, سب سے پہلے تو یہ چیز کہ میرے پاس دونوں چیزیں ہوتی ہیں. میرے پاس آرگینک پروڈکٹس بھی ہیں, میرے پاس دوسرے پروڈکٹس بھی ہیں لائک میبلین وغیرہ. دیز آر ناٹ آرگینک پروڈکٹس, ٹھیک ہے. تو میرے پاس دونوں ہوتے ہیں. وہ کسٹمر ڈیمانڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسٹمر کو کون سے پروڈکٹس چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن میں ڈیفینیٹلی انگریڈینٹس پڑھنے کے بعد ان پروڈکٹس کو لانچ کرتی ہوں اپنے پاس, یا ان پروڈکٹس کو میں سیل آؤٹ کرتی ہوں تاکہ کسی بھی کسٹمر کی اسکن کے ساتھ یا کسی ہیئرس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہو, یا ایسا نہیں ہو کہ میں نے پیسے ارن کر لیے لیکن اگلے بندے کا نقصان ہو جائے. تو یہ چیزوں کو میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مد نظر رکھتی ہوں. بیک ٹو دی ٹاپک, آپ اپنا پروفٹ مارجن کتنا رکھتے ہیں, کتنا پرسنٹیج؟ پروفٹ مارجن اس طریقے سے ہوتا ہے کہ 100% میں سے اگر دیکھا جائے تو 35% پروفٹ مارجن ہوتا ہے. 35% ہوتا ہے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی ایڈوائس جو آپ ینگ فیمیل انٹرپرینور کو دینا چاہیں پاکستان میں یا اپنے آس پاس اراؤنڈ, کہ بھائی آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہو فل ٹائم, اس کے ساتھ چھوٹا موٹا بزنس بھی کر سکتے ہو, کما سکتے ہو. اوکے, انٹرپرینور میں یہی بولنا چاہتی ہوں سب خواتین کو کہ اگر آپ لوگ اپنا جو ہے بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اسٹارٹ اپ, تو آپ لوگ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے اسٹارٹ اپ کے اندر یہ چیز نہیں سوچنی ہے کہ آپ کو پروفٹ بنانا ہے یا آپ کو پیسے کمانا ہے. آپ لوگ اسٹارٹ اپ کے اندر ایک اپنے اندر پیشن لے کے آؤ کہ آپ کو کچھ بننا ہے. جس ٹائم پہ آپ اگر اپنے پیشن لے کے آؤ گے کہ آپ کو کچھ کرنا ہے, کچھ بننا ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ اس اسٹیج کے اوپر پہنچ جاؤ گے, اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے جہاں آپ نے پہنچنا ہوگا. سب سے پہلے اگر واپس ہم پوچھیں ایک چیز آپ سے کہ پروسیجر کیا ہوتا ہے, واٹس دا فرسٹ اسٹیپ. میں نے سوچ لیا کہ چلیں جی مجھے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے اور کپڑوں کا کرنا ہے, تو میں اسٹارٹ کہاں سے کروں؟ مارکیٹ ریسرچ سے. ایگزیکٹلی. اور اگر مجھے بالکل ہی لوکل چیزیں اسٹارٹ کرنی تو میں زینب مارکیٹ چلا جاؤں کپڑوں کے لیے, یا اگر پرنٹنگ کا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو میں آس پاس ریکس کے جو آپ کو پتہ ہے مارکیٹ ہے, فرسٹ فلور سیکنڈ فلور, وہاں چلا جاؤں. تو مطلب اگر مجھے کہیں کوئی سے بھی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو میں سب سے پہلے فرسٹ اسٹیپ کیا ہوگا میرا؟ آپ کا فرسٹ اسٹیپ سب سے پہلے ریسرچ ہی ہوگی. اور سب سے پہلا اسٹیپ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر جیسے آپ نے کلودنگ برانڈ بنانا ہے تو آپ کا فرسٹ اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو آپ کے برانڈ کے بارے میں ہر ایک چیز پتہ ہونی چاہیے. جیسے کلودنگ برانڈ ہے تو آپ کو اس کے ہر کپڑے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, ہر ڈیزائن کے بارے میں, ہر نیو فیشن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ریسرچ کرو گے کہ آپ کو ہول سیلرس کہاں سے مل سکتے ہیں. پھر آپ ہول سیلرس جب آپ کو مل جائیں گے دین آپ اپنے کوریئرس سروس کے اوپر جو ہے کام کرنا اسٹارٹ کرو گے, دین آپ اپنا سیل کے اوپر جاؤ گے. اچھا, آپ کی ٹارگیٹ آڈینس جو ہے وہ میجرلی فیمیل ہے یا میل ہیں یا دونوں ہیں, یا مطلب میجرلی اگر دیکھا جائے تو فیمیلز ہیں. میجرلی فیمیلز ہیں. سو ویورز, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہماری ایک ینگ فیمیل انٹرپرینور جو ہیں انہوں نے اپنا 7 سال پہلے بزنس اسٹارٹ کیا تھا. شی از اسٹل رولنگ اینڈ وی وش ہر آل دا بیسٹ فار ہر فیوچر انڈیورس بزنس کے ساتھ. تو کنکلوژن یہی ہے کہ کس طریقے سے آپ ود آل دی ہارڈشپس آپ اپنا آن لائن بزنس کر سکتے ہو. ہم نے ڈسکس کیا کہ فرسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے, اسٹیپس کرے, ڈلیوری بھی ہم نے ڈسکس کی, پروفٹ مارجن بھی ہم نے ڈسکس کیا, اور ٹارگیٹ آڈینس بھی ڈسکس کی, سورسنگ کے بارے میں بھی ہم نے پوچھا. تو دیٹس آل فرام دس پوڈ کاسٹ. وی ول سی یو ان اندر پوڈ کاسٹ ان شاء اللہ. ٹل دین ٹیک کیئر.